بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان زندہ باد دوستو۔ افغان پناہ گزین پاکستان سے بے دخلی پروگرام روکنے کے لیے کن اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنے لگے اور کیا کیا انہوں نے پاکستان پر اور پاکستان کی عوام پر نشتر اور تیر چلائے۔ حوصلہ ہے آپ کا، آپ سامعین کا، آپ ویورز کا، آپ سبسکرائبرز کا، جو آپ اور ہم سب مل کر ان کو برداشت کرتے رہے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے معاملات کریں، اللہ راضی ہوگے۔ لیکن یہ تو اپنی ہٹ دھرمی اور آستین کے سانپ والا کیریکٹر پوری طریقے سے نبھا گئے۔ آج کے وی لاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تباہیاں پھیری ہیں۔ تاریخ ہے آج 27 اکتوبر 2025 اور میں ہوں فرحان عباس۔ ناظرین اکرام، حکومت پاکستان بہت عرصے سے ان کو بے دخل کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اور میں سٹارٹ میں آپ کو صرف ایک منٹ لوں گا، آپ کو تمہید آپ کو میں باندھ دوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں۔ حکومت پاکستان بہت تگڑی ہوتی ہے، ریاست بہت تگڑی ہوتی ہے، کسی کو بھی چاہے نہ باندھ دے گی، مطلب ریاست سے کوئی ٹکرا کبھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ واحد افغانی تھے جن کے لیے تو پیار محبت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اور یہ افغانی پاکستانیوں کے دلوں پر مونگ ڈال رہے تھے، اور آتے جاتے ہم پاکستانیوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے آوازیں کستے تھے، پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا نمک کھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے تھے، اور پاکستان کے خلاف ایک ایسا جھوٹا پرچار اور پروپیگنڈا کرتے تھے جس کو سن کے آپ اور ہم تیش کھا جاتے تھے۔ لیکن ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہم ان کو مہاجر نہیں سمجھتے تھے، ان کو پناہ گزین سمجھ رہے تھے کہ مسکین ہے، غریب ہے، پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو آج یہ ہمارے ملک میں پناہ لے رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں، پیار سے رہیں جب تک ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ لیکن ہر حکومت کو ہر دور میں آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ اور مجھ جیسا انسان جس کے پاس 100 روپے جیب میں نہ ہو، وہ یک دم چند مہینوں میں وہ کروڑوں پتی اربوں پتی بنتا ہے، تو یار ایک سوال تو بنتا ہے کہ اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو افغانی مزدوری کرنے کے لیے اپنی روزگار زندگی، معمولات زندگی چلانے کے لیے جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کپڑے کی مارکیٹ کے بعد ٹھیلا لگاتا تھا، جوتے کی مارکیٹ کے بعد ٹھیلا لگاتا تھا، پرانے کپڑوں کا لنڈے کا کاروبار کرتا تھا، گاڑیوں کی بروکری کا کام کرتا تھا، وہ یک دم دکانوں کا مالک بن گیا اور بڑے بڑے کاروبار اس نے سجا لیے۔ وہ کاروبار سجانا پاکستان کی معیشت کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ نہ میں نے ٹیکس پے کرنا ہے، نہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ میں کسی کو جواب دے ہوں۔ تو یہ کیسا نظام تھا پاکستان میں جو افغانیوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ وہ مفاد پرست اور موقع پرست حکمران، حکومتیں، سیاسی جماعتیں سب ان کو مدد کرتی تھی۔ پھر یکدم ایک پلٹا کھایا وقت نے، اور پاکستان کی تقدیر نے ایکچولی پلٹا کھا لیا، اور پاکستان کی تقدیر نے جب پلٹا کھایا تو آپ کو اور ہمیں ایک آرمی چیف ملا جس کا نام جنرل سید عاصم منیر ہے۔ بار بار کہتا ہوں، جب بھی یہ بات کروں گا، بہت سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹس جو پاکستان کے دشمن ہیں نا، وہ کامنٹس میں ضرور لکھیں گے، آپ پڑھنا، وہ لکھیں گے بوٹ پالش، بہت پالش کر رہے ہو۔ لیکن سچ تو بولیں گے نا یار، بوٹ پالش کیوں کریں، سچ تو بولیں گے۔ جو دیکھا ہے، کاروبار منجمد تھا پاکستان کا، حالات خراب تھے پاکستان کے، افغانیوں والا ٹاپک اتنا دب چکا تھا کہ اس پر اگر بات بھی ہم کرتے تھے تو ہمیں ایک خوف ہوتا تھا، ہمیں ایک ڈر ہوتا تھا۔ وہ ڈر اور خوف جب یہ جنرل سید عاصم منیر آئے پاکستان کے آرمی چیف سپاہی سالار بن کے، تو انہوں نے آتے کے ساتھ ایک زبردست کام کیا۔ انہوں نے کہا افغانستان کا بارڈر کو نا سیل کرو اور بند کرو یہ تم ساری کی ساری سمگلنگ اور جتنی آمد و رفت تم نے لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان سے ڈالر خرید کر افغانستان لے کے جاتے تھے، اور پاکستان میں ڈالر 350 روپے کا ہو گیا تھا، مہنگائی کا جن بوتل سے بے قابو تھا۔ تاجر حضرات ہمارے ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے تھے، لیکن جب ڈالر کا ریٹ کم ہوا تو کسی چیز کا نرخ قیمت کم نہیں ہوئی، وہ وہیں رک گئی۔ تو بڑھاتے ہوئے وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، ناجائز منافع لیے جا رہے تھے۔ عاصم منیر صاحب نے آ کے پاکستان افغانستان کے بارڈر کو بند کر دیا، ڈالر کی سمگلنگ رک گئی۔
یہ جو بیٹھ کے افغانستان سے دعوے کرتے تھے نا اور ہماری ویڈیوز پہ کامنٹ کرتے تھے ہماری اکانومی دیکھو، ہمارا افغانی روپیہ دیکھو کتنا مضبوط ہے، وہ صرف اس لیے مضبوط تھا کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی وہاں پر یہاں سے خریدے جاتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ ٹیپوں سے باندھے جاتے تھے اور افغانستان ڈالر لے کے جائے جاتے تھے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن اس مرد مومن نے اور مرد آہن نے آ کر یہ تمام چیزیں بند کر دی۔ پھر اسی نے آواز لگائی کہ اب افغانی پاکستان میں نہیں رہیں گے، افغانی پاکستان میں غیر قانونی طور پر نہیں رہیں گے، وہ پی آر ہے، وہ اے سی سی ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، وہ نان رجسٹرڈ ہے، وہ سلا کسی بھی کیٹیگری کا پاکستان میں نہیں رہے گا۔ وہ ہم نے یکدم دیکھا آہستہ آہستہ ٹرین چلنی شروع ہوئی، لیکن اس ٹرین نے اب جو سپیڈ پکڑ لی ہے نا وہ اس بیانیے پہ سپیڈ پکڑ لی ہے کہ اب حکومت وقت اور پاکستان کی ریاست اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ہو کر اس بیانیے پہ چل پڑے، ورنہ ایک کہتا تھا ہاں دوسرا کہتا تھا نہ، ایک کہتا تھا ہاں دوسرا کہتا تھا نہ۔ بھائی عمران خان تو جا کر افغانیوں کو وہ تحریک طالبان والوں کو لے کے آئے نا کہ آپ ناراض ہو گئے، بڑی معذرت ہے جناب، آپ واپس چلیں ہمارے ساتھ، ہمارے ملک میں رہیں آپ۔ تو اے پی ایس کے بچوں کا ہم بھول جائیں، اسے قاتل کو بھول جائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں بھولیں گے، وہ واقعہ نہیں بھول سکتے۔ تو خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، افغانیوں نے اب پاکستان سے بے دخلی رکوانے کے لیے نا بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ 150 کے قریب ایسے افغان پناہ گزین پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں ایک اپلیکیشن لگوا دی ہے کہ جناب عالی انسانیت کا قتل عام ہے، انسانیت کی سنی نہیں جا رہی، آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں رکوائیں، ہمیں بچائیں، ہم تو پھنس گئے، ہم تو ڈوب گئے، ہم تو مر گئے، سب چیزیں یہ کی جا رہی ہیں۔ تو اب پاکستان نے اب یہ جس مرضی کو بلا لیں، جس مرضی کو جا کر لے آئے، اب کیونکہ یہ کمان ہمیشہ میں نے آپ کو کہتا تھا نا کہ پاک فوج یہ کمان سنبھال لے گی نا، کسی کا باپ نہیں روک سکے گا، تو پاک فوج نے یہ کمان سنبھال لی ہے کہ اب افغانی پاکستان سے باہر جائیں گے، اور افغانی پاکستان سے اب باہر جا رہے ہیں، یہ جتنے مرضی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اور دوسری بات، اب پاکستان کی فوج نے افغانیوں کو، جو تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان ہے، اب آپ کے سامنے کبھی جرت تھی پاکستان کی حکومت کی کہ اس طرح ٹھوکتے ان کو جا کے، جس طرح ان کو خوارجوں کو، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو جا کے رگڑا لگا دیا انہوں نے، ایسا فٹ والا رگڑا لگایا نا ان کو کہ ان کی چاؤں چاؤں نکل گئی ہے، ان کی چیخیں نکلی ہیں، اور ایسی چیخیں نکلی ہیں جو عالمی برادری نے سنی ہیں۔ بھارت کی پراکسی کے طور پہ یہ کام کرتے تھے، اور ان کے سہولت کار کون تھے؟ جو پاکستان میں اتنی کروڑوں کی تعداد میں موجود یہ افغان پناہ گزین تھے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگے تو میں بسد احترام بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقائق تو یہ ہیں، حقائق یہی ہیں۔ ہمدردی افغانی سے انسانی بنیادوں پر 50 سال نبھا لی ہے، اب ہمدردی اپنے وطن کے ساتھ تو کر کے دیکھ لیں، اپنی ریاست کے ساتھ کریں ہمدردی۔ اب ان کے حامی جو اب ہیں، سب کو زپ لگ گئی نا، کیونکہ سب کو ایک ڈنڈا نظر آ رہا ہے کہ افغان پناہ گزین کے بارے میں اگر بولا نا تو ایسی کو سوتنی لگنی ہے تو ساری زندگی یاد کریں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ہم سب نے مل کر ایک کام کرنا ہے، اپنی قوت دکھانی ہے، اپنی پاور دکھانی ہے، اور وہ قوت اور پاور ہے ہمارے اتفاق کی، ہمارے اتحاد کی۔ ہمیں اپنی حکومت سے، کسی بھی سیاسی ایفیلیشن سے بالائے طاق رکھ کے، ہمیں اپنی فوج سے، ہمیں اپنے ملک سے وفا نبھانی ہے۔ یہ وقت آ گیا، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے ہم متمل تو ہو نہیں سکتے ان کی قربانیوں کو واپس کرنے کی، ان کی شہادتوں کو، لیکن ساتھ کندھا سے کندھا لگا کے کھڑے ضرور ہوں گے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔